نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس تقریب سعید جو دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کے تصور پر جو کتاب اللہ کی توفیق سے شائع ہوئی، اس خدمت پر، اس نوکری پر، اس کے اظہار کے لیے تقریب رونمائی سے منسوب اور موسوم اس خوبصورت تقریب میں تشریف فرما مہمانان گرامی ذی قدر اور وہ تمام مہمان، ہماری محترم خواتین، ہمارے معززین، اسکالرز، ریسپیکٹڈ ڈگنیٹریز، مختلف شعبہ زندگی سے تشریف لانے والی مختلف شخصیات، میں آپ سب کو صمیم قلب سے آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تقریب جس ارادے سے منعقد ہوئی اور جس نوکری اور خدمت کے اظہار تشکر میں منعقد ہو رہی ہے، اسے قبول فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس قابل ہوا کہ ایک ایسی نوکری، ایسی خدمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو سکوں، جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے اور جس تقریب میں آپ تشریف فرما ہیں۔ میں اس ضمن میں اس حوالے سے کچھ گزارشات، کچھ اس کے سیلینٹ فیچرز اور کچھ اس کام کے مقاصد جن کے حصول کے لیے یہ خدمت حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذیل العالی کی طرف سے میرے سپرد ہوئی، ان کی دعاؤں کے صدقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی طفیل اور اللہ رب العزت کے فضل نے اس قابل کیا کہ یہ کام جو ایک عرصے سے ایک قرض تھا، جس کے اوپر واضحیت کے ساتھ، ایلیبوریشن کے ساتھ، ڈیٹیلڈ انداز سے کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ اور اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ اسے ایک ٹاپک کے طور پر لیا جائے، اس پہ تحقیق کی جائے اور کانسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ کے ساتھ، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وثیقۃ المدینہ اور صحیفہ اور میثاق مدینہ، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ثابت کر کے اس میں سے کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ڈیرائیو کیے جائیں، ان کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو دنیا کے دساتیر عالم کے موازنے کے ساتھ، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ اس کی عظمت کو اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو اور اس کی آئینی اور دستوری قوت کو ثابت کیا جائے، پیش کیا جائے اور دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس قابل کیا کہ میں اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے اور ٹوٹی پھوٹی یہ خدمت سر انجام دینے کے قابل ہوا۔ میں اس کے پس منظر میں دو تین باتیں عرض کر کے آگے چلوں گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے پچھلے سال اکتوبر میں
جب اس کتاب دستور مدینہ کی تقریب رونمائی جو لاہور میں ایوان اقبال میں منعقد ہوئی، اس موقع پر آپ نے کرم فرمایا اور کچھ کلمات ادا فرمائے۔ ان کلمات میں آپ نے ہماری توجہ ایک امر کی طرف مبذول کی اور اپنی یادداشت میں سے ایک حصہ ہماری سماعتوں کی نظر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محترم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب مرحوم، وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے پی ایچ ڈی کے سپروائزرز میں سے بھی تھے۔ ان کا ایک دیرینہ تعلق تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز کسی کانفرنس میں ہم موجود تھے تو محترم جسٹس صاحب میرے پاس آئے اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، میں ایک بڑی ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ جو وثیقۃ المدینہ ہے، یہ جو صحیفۃ المدینہ ہے، اسے آج تک ہم تو اسے دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، مگر کئی مستشرقین، کئی ناقدین اور کئی فلاسفرز اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو صرف ایک معاہدہ تھا، ایک کووننٹ تھا، ایک ٹریٹی تھی جو وہاں رہنے والے باشندوں کے اور وہاں ہجرت کر کے تشریف لانے والے مسلمانوں کے، مہاجرین کے، انصار اور وہاں رہنے والی مائنورٹیز، یہود اور دیگر قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا تھا۔ آپ اسے کانسٹیٹیوشن کیسے کہہ سکتے ہیں اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں یہ سوال لے کر دنیا کی بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیز کے سربراہان کے پاس گیا، بڑے بڑے اسلامک اسکالرز اور فلاسفرز کے دروازوں کو دستک دیتا رہا، ان سے استفسار کیا، جو ریناؤنڈ اسکالرز تھے اس سبجیکٹ پر۔ میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کے پاس گیا، ان سے استفسار کیا، مگر ان میں سے تو کوئی ایک مجھے اس سبجیکٹ پر وافی، شافی، کافی جواب نہ دے سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ کون ہستی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ قرض بھی ادا کر دے، اور وہ میثاق مدینہ اور الصحیفہ اور اس ٹریٹی کو، اس معاہدے کو کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ثابت کرے اور اس کے اوپر کوئی کام کرے تاکہ ہمارے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ آئینی، دستوری اور ریاستی پہلو بھی اجاگر ہو کر سامنے آ جائے۔ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر عالم اسلام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں کوئی امتی نہیں ہو سکتا جو یہ قرض بھی ادا کر سکے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم دیا ہے، آپ پہ فضل ہے، آپ کو ایسٹ اور ویسٹ اور تمام سائنسز پر اور قرآنک سائنسز پر اور سیرہ پر اور احادیث نبویہ پر، کانسٹیٹیوشنل لاء سے لے کر تمام سبجیکٹس پر جو آپ کو گرپ ہے، گرفت ہے، دسترست ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب بھی آپ ہی دے سکتے۔ پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غلام پر یہ قرض باقی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ باب بھی مکمل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تقریباً 2001 کی بات ہے۔ اس وقت ایک اختصار کے ساتھ مگر جامع آپ کی دستور مدینہ پر ایک کتاب آئی تھی، اور اس میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے
جو مساک مدینہ کا جو ٹیکسٹ ہے، جس کو صحیفۃ المدینہ کہتے ہیں، جو اس کی بنیاد ہے، اس ٹیکسٹ کے 63 آرٹیکلز بنائے۔ اس کو فرسٹ ٹائم آپ نے اس ٹیکسٹ کو، ان کے کانٹینٹس کو آرٹیکولائز کیا، اور سب سے زیادہ اگر تاریخ میں کسی بھی شخصیت نے بھی اس پہ کام کیا ہو تو میکسیمم آرٹیکلز 47 بنائے گئے یا 53 بنائے گئے، مگر حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان کو فردر آرٹیکولائز کر کے 63 آرٹیکلز کا عدد مکمل فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نام کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی، مگر کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اس کو کانسٹیٹیوشنل لینگویج دی، اس کے لیے ہیڈنگز اور کیپشنز بھی وہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں قائم کیے، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کے لیے پھر آپ نے کچھ مستشرقین کے اقوال بھی ساتھ لے کر آئے، اور ایک مختصر مگر جامع خوبصورت ایک ڈاکیومنٹ تیار کر دیا تاکہ ہم کانسٹیٹیوشنل حیثیت سے سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کے قابل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا، آپ کی نالج میں ڈیفینیٹلی ہوگا، میں بھی لاء کا ایک ادنا سا خادم، ایک طالب علم ہوں، ماڈرن سائنسز بھی ہیں، اسلامک سائنسز کا بھی کمبینیشن رہا۔ تو جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کائرو اور الازہر جا رہا تھا تو اس وقت حضور سیدی شیخ الاسلام نے مجھے فرمایا کہ بیٹے، میں سمجھتا ہوں ٹاپکس تو اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کسی ٹاپک کی ترجیح ہو، مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر ایک اور قرض باقی ہے۔ میں نے صرف دستور مدینہ پر ایک ابتدائی کام کیا ہے اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو، اس کے آرٹیکلائز کیا ہے، آرٹیکلز بنائے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشنل ہیڈنگز قائم کی ہیں، اور مستشرقین کے اقوال بھی وضع کیے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ اگر آپ اس سبجیکٹ کو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو، ریاست مدینہ کی آئینی دستوری حیثیت کو، اور سیرت طیبہ کے آئینی دستوری باب کو شاید مکمل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کے بعد اب یہ میرے لیے چیلنج تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کے نالج میں ہوگا، یہ میرے 1200 صفحے پر پی ایچ ڈی ہے، اور یہ پی ایچ ڈی اللہ نے توفیق دی، میں نے 1200 صفحے میں عربی زبان میں کی، اور یہ عربی زبان میں نے کائرو میں بیٹھ کر کی، اور کانسٹیٹیوشنل لینگویج کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اسے عربی زبان میں منتقل کرنا اور کانسٹیٹیوشنل لینگویج کو اس انداز سے عربی زبان میں لکھنا، اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت تھی، وہ بھی اللہ نے توفیق دی۔ اور جو میرے سپروائزر تھے وہ پورے عرب ورلڈ کے کانسٹیٹیوشنل لاء کی اونلی اتھارٹی تھے، جنہیں فادر آف دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جب یہ ٹاپک سنا تو مجھے کہتے ہیں، مجھے تلاش تھی، انتظار تھا کسی ایسے طالب علم کا کہ جو اس سبجیکٹ کو پکڑے اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ثابت کرے، اور اس ٹیکسٹ آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی اوتھینٹسٹی کو ڈیولپ کرے، پھر قرآن مجید سے اس کے شواہد لائے، پھر احادیث نبویہ سے اس کے شواہد لائے، پھر سیرت کی کتب سے، تاریخ کی کتب سے، اور پھر مستشرقین کے ابواب سے اس کی تائید لا کر، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو کنسولیڈیٹ کرے اور کوئی ایسی بنیاد قائم کر دے جس پر عمارت جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جائی جا سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی، حضور سیدی شیخ الاسلام کی دعائیں تھیں، اللہ رب العزت کا فضل تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے میں نے 3 چیزیں جو میں نے سمجھا کہ ضروری ہیں جس سے اس عمارت کا آغاز کیا جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا
کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ کی جو روات ہیں، جو اس کے نیریٹرز ہیں، جو اس کے رپورٹرز ہیں، ان کی اوتھینٹسٹی پر بھی سوال اٹھتا تھا۔ میں عرب ورلڈ میں تھا، میرا الازہر یونیورسٹی کا میں 2 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں پاکستان چیپٹر کا، میرا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا، کائرو یونیورسٹی کے پروفیسرز کے ساتھ رہا، بڑے بڑے فلاسفرز کے ساتھ رہا، قانون دانوں کے ساتھ رہا۔ میں ہر طرف سے یہی سنا کرتا تھا کہ اسلام نے صرف پرنسپلز دیے ہیں مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ میں سنا کرتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قوانین اور قواعد دیے ہیں مگر وہ ایک ریاست کی شکل میں اس طرح من و ان امپلیمنٹ نہیں ہوئے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ پھر میں سنا کرتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ بھئی مذہب کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے قلم چلائے اور لکھا۔ پھر اس طرح کے ملتے جلتے ناقدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے۔ اللہ نے توفیق دی، میں نے عزم کیا کہ سب سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو یہ جو آئین اور یہ جو دستور مدینہ کے جو 63 آرٹیکلز تھے، میں اللہ کی توفیق سے کوشش کی، قرآن مجید میں ڈوبا اور 20 سے 26 آیات کریمہ اللہ کی توفیق سے مل گئیں جو من و ان دستور مدینہ کے ٹیکسٹ کی تائید کر رہی تھی اور ان کے شواہد کے طور پہ لایا۔ پھر اس کے بعد 75 سے 80 مستند اعلیٰ درجے کی احادیث جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دیگر سنن میں ہے، ابن حبان میں ہے، مستند کتب میں ہے، صحاح ستہ سے لے کر دیگر کتب کے ساتھ ہے۔ میں پھر وہاں سے 80-90 احادیث سے دستور مدینہ کے ٹیکسٹ کی تائید بھی لایا اور انہیں شواہد کے طور پر پیش کیا۔ میں ریسنٹلی 1 سال پہلے کویت گیا، وہاں مجلس الامہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہاں مجھے بلایا گیا، وہاں میری ڈسکشن ہو رہی تھی، ان کے ممبرز آف دا پارلیمنٹس میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے وزراء بیٹھے تھے، ان میں سے ایک ممبر پارلیمنٹ تھے جو اسلامک ہسٹری کے پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے، اور بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز تھے جو وزیر تھے، جو اس سبجیکٹ کے جو لائرز تھے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے کام کیا ہے دستور مدینہ کا، یہ تو صرف کتب سیر میں آیا ہے، یہ تو کتب تاریخ میں آیا ہے، اس کا تو ڈائریکٹ تعلق احادیث نبویہ سے نہیں، تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں اور اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے مانیں؟ جیسے ہی بات کی تو میرے پاس کتاب تھی، کیونکہ اللہ کا شکر ہے یہ جو عربی کتاب میں ہے یہ ون آف دا بیسٹ سیلرز ہے، میری عربی زبان میں جو دستور مدینہ پورے عرب ورلڈ میں جا رہی ہے۔ میں نے کتاب کھولی، میں نے کہا آپ احادیث نبویہ کی بات کرتے ہیں، اس کے شواہد تو سب سے پہلے قرآن مجید سے میں نے پیش کیے۔ اس کے بعد میں نے وہ ساری صحاح ستہ میں سے اوتھینٹک احادیث وہ میں نے پیش کر دی، پورا متن، وہ الفاظ من و ان، وہی ٹیکسٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات میں، ان احادیث میں من و ان میں نے ان کو پڑھتا چلا گیا اور سناتا چلا گیا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان پر جرح بھی ہوئی ہے، ان احادیث پر، ان کے رجال پر، ان کی چینز آف اتھارٹی پر، کیونکہ میں 5 چین آف اتھارٹی سے جو یہ ٹیکسٹ آف وثیقۃ المدینہ، ٹیکسٹ آف دستور مدینہ ہے، یہ 5 روایات سے آیا ہے، اور ایک ابن اسحاق کی روایت ہے، ایک قاسم بن سلام کی روایت ہے، ایک زنجوی کی روایت ہے، اور ایک واقدی کی روایت ہے۔ اسی طرح 5 روایت سے میں لایا۔ ان 5 روایت کے جو رجال ہیں، جو نیریٹرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، ان کے اوپر جڑا ہوئی ہے۔ میں نے پھر چیپٹر کھول دیا، میں نے کہا جی میں نے ایک قدم ہی نہیں اٹھایا جب تک اس جڑا کا جواب تعدیل کی شکل میں نہ دوں۔ میں نے پوری روایات کے تمام رجال پر اٹھنے والے سوالات کا جواب
اس کی تعدیل کی شکل میں جرح اور تعدیل کی طرز پر اس کا جواب بھی دیا، اور اس پر مرسل ہونے کا اعتراض تھا۔ میں نے مرسل کو بڑے آئمہ سے لے کر ہر سطح کے آئمہ تک مرسل کے احتجاج کے اوپر، مرسل کے حجت ثابت ہونے پر میں نے وہ ایک چیپٹر پورا باب اس میں قائم کر دیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے پوچھا کہ آر یو دا فرسٹ ون ڈکلیئرنگ دس ٹیکسٹ ایز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ؟ میں نے کہا نو، آئی ایم ناٹ دا فرسٹ پرسن۔ سو ہو ہیز ڈکلیئرڈ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم؟ میں نے کہا جی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک نایاب کام کیا۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکتوبات تھے، صحیفے تھے، ان کو ریسرچ کر کے مختلف لیبارٹریز سے ان کی اوتھینٹیکیٹ کروا کر ان کے اوپر کام کیا، ان کی تاریخی حیثیت کے اوپر کام کر کے ان کو کمپائل کر دیا، اور اس میں یہ دستور مدینہ کا یہ وثیقۃ المدینہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا۔ اس کے بعد میں نے مستشرقین کی کتابوں کو کنگھالا، جتنے بڑے ویل نون ریناؤنڈ مستشرقین تھے، میں نے ان کا جتنا کام اس سبجیکٹ پر یا اسلامک ہسٹری پر یا یثرب کی سرزمین پر یا جیوگرافیکلی اسپیکنگ واٹ ایور دے ہیو ڈن ان دیئر لائف، آئی وینٹ تھرو دیئر بکس اینڈ آئی وینٹ تھرو ایچ اینڈ ایوری چیپٹرز آف دیئر بکس۔ اس کو میں نے کنگھالا، اور ان میں سے سر فہرست جو تھے وہ مونٹگومری واٹ تھے، مائیکل لیکر تھے، آر بی سارجنٹ تھے، ول ہاؤسن تھے، ونسنگ تھے، آر بی روبن تھے۔ یہ سارے وہ ویل نون اپنے دور کے مستشرقین اورینٹلسٹ تھے۔ میں نے ان کی کتابیں کنگھالی، اور ان کی کتابیں کنگھالنے سے درجنوں کی تعداد میں ان کے واضح بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے کومنٹس نکل آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ڈاکیومنٹ آف مدینہ، اس وثیقۃ المدینہ سے بڑھ کر پوری تاریخ میں کوئی ایک ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ملا جسے کانسٹیٹیوشن کہا سکے۔ تو فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ صحیفۃ المدینہ ہے۔ جب بیس مضبوط ہو جائے تو پھر کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو جب بیس مضبوط ہو گئی، پھر میں نے ایک ایک آرٹیکل پکڑا، اس ایک ایک آرٹیکل کی کومنٹری لکھی، پھر وہ ان کے معانی کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر، ان کے الفاظ کے اطلاق کے اوپر، ان کے مختلف جتنے مفہوم لیے جا سکتے ہیں، پھر اس کو الیبوریٹ کیا، اس کی کومنٹری کی، اور پھر اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے ہر آرٹیکل کو میں نے کانسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کیا۔ پھر ان تمام آرٹیکلز میں سے اللہ کی توفیق سے تقریباً 75 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ڈیرائیو کیے، اور ان 75 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز میں سے میں نے پھر نظام اخذ کیے، اللہ کی توفیق سے سسٹمز اخذ کیے، اور یہ ثابت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوڈیشل سسٹم تھا، پولیٹیکل سسٹم تھا، اکنامک سسٹم تھا، ایجوکیشن کا سسٹم تھا، جو ڈیفنس سسٹم تھا، جو آپ کی منسٹریز کیسے ڈیولپ ہوئیں، آپ کا فارن افیئرز کا سسٹم کیسے تھا، انٹیریئر منسٹری کا سسٹم کیسے تھا، پھر ڈیولوشن آف پاور کا نظام کیا تھا، پھر لوکل باڈی سسٹم کیسے گورن کرتا تھا، پھر آپ کا عدلیہ کا نظام کیسے وضع ہوا، پھر آپ کا علاقات عامہ کا نظام کیسے ڈیولپ ہوا، پھر علاقات خارجہ کا نظام کیسے ہوا، پھر اعلام، پھر انفارمیشن کی منسٹری کیسے ڈیولپ ہوئی، پھر تجارت کیسے ڈیولپ ہوئی، پھر سیکیورٹیز کے ادارے کیسے ڈیولپ ہوئے، پھر یہ ایجنسی کا پورا سسٹم کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر اپوائنٹمنٹ آف دا ممبر آف دا پارلیمنٹ کیسے ہوا کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ریاست مدینہ میں پارلیمنٹ آف مدینہ قائم تھی، اور اس پارلیمنٹ کے 52 ممبرز تھے۔ کتنے؟ 52 ممبرز تھے اس پارلیمنٹ آف مدینہ کے، اور اس ممبرز میں کنسلٹیشن تھی، وہ کنسلٹیٹو اسمبلی تھی، وہاں پر 2 طریق سے ممبرز الیکٹ ہو کر آتے تھے۔ ایک، وہاں ریاست مدینہ کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 فیڈریٹک یونٹس قائم کر دیے، ان 14 فیڈریٹک یونٹس کو نمائندگی دی
ڈیولوشن آف پاور کے ذریعے سے امپاور کیا، آتھورائز کیا، ان کو مینجمنٹ میں، لوکل افیئرز میں اپنے نارمز، اپنے سسٹم، اپنے کسٹمز، اپنے کنونشن، اپنے کلچر کے مطابق انہیں خود مختار کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نظام کے ذریعے سے فرسٹ ٹائم، جسے ہم کہتے ہیں صوبائی خود مختاری، تو صوبائی خود مختاری کے بانی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ڈیولوشن آف پاور کے نظام کے بانی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کوئی کہے گا کہ یہ تو مونٹسکیو جو ہے اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، مونٹسکیو بعد میں آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے، نظام دے گئے جب کسی کو نظام کی خبر بھی نہ تھی۔ پھر میں نے اس میں ایک چیپٹر قائم کیا کہ قبل از اسلام اس وقت ہمیورابی سے لے کر سومیرین سیولائزیشن سے لے کر گریک سیولائزیشن، رومن سیولائزیشن، ایجپشن سیولائزیشن، انڈین سیولائزیشن، وٹ ایور اسٹیبلش بیفور ان اے پری اسلامک ایرا، میں نے وہاں کنگھالا۔ تو اس کے بعد پوسٹ اسلامک ایرا میں بھی میگنا کارٹا سے پہلے، اور میگنا کارٹا اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین میں نہیں سمجھتا کہ وہ مکمل دستور کہا جا سکتا ہے۔ اسے آغاز ضرور ہے، اوپننگ ضرور ہے، وہاں سے اس سفر کا دستوری آئینی مغرب میں سفر کا آغاز ضرور ہوا، مگر کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کے طور پر اسے کانسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا۔ تو مجھے پتا چلا نہ اسلام سے پہلے ان سیولائزیشن کے پاس کوئی ایک ڈاکیومنٹ تھا، نہ اسلام کے بعد 600 700 800 900 سال کے بعد کوئی ڈاکیومنٹ آیا جسے کہا جا سکتا تھا کہ یہ دستور ہے، سوائے اس ریٹن کانسٹیٹیوشن کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حضرت محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آرٹیکل نمبر 1 ہے، ھذا کتاب من محمد نبی رسول اللہ۔ ھذا کتاب سے ثابت ہوتا ہے، اور میں نے کیا کہ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور من محمد نبی رسول اللہ، تو پرومولگیٹر، لا گیور کون ہے، دینے والا کون ہے، ایشوئنگ اتھارٹی کون ہے؟ تو وہ ایشوئنگ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد بین المؤمنین، یہ آرٹیکل نمبر 2 ہے، بین المؤمنین والمسلمین من قریش واہل یثرب ومن تبعہم ولاحق بہم وجاہد معہم۔ پھر کمیونٹی چاہیے، پھر آپ کو پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ چاہیے۔ بھائی کانسٹیٹیوشن بھی ایک کانٹریکٹ ہے بیسیکلی، وہ دو پارٹیز کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس کے تحت پھر اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہے، ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ بھائی اس پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن کون تھے؟ فرمایا یہ بین المؤمنین، مؤمنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، مہاجرین جو وہاں سے آئے، جو امیگرینٹس ہو گئے، اور جو انصار جو سیٹلرز آف مدینہ تھے، پھر من قریش جو قریش سے آئے وہ مہاجر تھے، پھر جو وہاں یثرب میں رہ رہے تھے وہ انصار تھے، وہ سیٹلرز تھے، ومن تبعہم جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا، ان کے سپانسر ہوئے، ان کے الائز ہوئے، ان کو جوائن کیا۔ آپ نے فرمایا سب کے سب مل کر، تیسرا آرٹیکل ہے انہم امۃ واحدہ من دون الناس، فرمایا سب کے سب مل کر ایک امت بن رہے ہوں گے، ایک یونٹی بن رہے ہوں گے۔ یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوگرافیکل نیشن کا نظام عطا کیا۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست مدینہ کی آئیڈیالوجی کا ذکر کیا، اس آئیڈیالوجی کا نام ہے انہم امۃ واحدہ، ایک قومیت ہوگی، ایک نیشنلٹی ہوگی، ایک حیثیت ہوگی، برابری ہوگی، مساوات ہوں گے، اور اس میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہوگا، رول آف لا ہوگا، ڈگنیٹی ہوگی، اور اوتھینٹسٹی ہوگی۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 4 سے آرٹیکل نمبر 11 آتے ہیں، یہ بڑے اہم آرٹیکلز ہیں۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم وہم یفدون عانیہم بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔ آپ نے فرمایا کہ قریش اور امیگرینٹس they will be the in charge of the management of their affairs according to their tribal laws, their culture, their customs, their norms, and their civilizations. And they will be in charge of paying their blood money separately, and they will be in charge of releasing their prisoners separately according to their own culture, civilization, norms, and system. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے
پھر آگے فرمایا 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th آگے 14 تک چلے جائیں. پھر بنو اوف علی ربعتہم، بنو ساعدہ علی ربعتہم، بنو حارث علی ربعتہم، بنو جشم علی ربعتہم، بنو نجار علی ربعتہم، بنو عمرو بن عوف، بنو نبیت، بنو اوس. اب یہ کیا ہے مطلب؟ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو اس کی توثیق کرنے والی چند ریاستیں تھیں، جو قبائل تھے جنہوں نے اس کی توثیق کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیڈریٹک یونٹس بنایا اور ایک فیڈریشن کا آغاز کیا. جب آپ کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس کی بات کرتے ہیں تو جب امریکن کانسٹیٹیوشن وجود میں آ رہا تھا تو اس کی توثیق کرنے والی جتنی ریاستیں تھیں، جتنی اسٹیٹس تھیں، ان کا عدد 9 تھا. ان کا عدد 9 تھا. اور جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ وجود میں آ رہا تھا اس کی توثیق کرنے والی ریاستوں کا عدد 14 تھا، 14. اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سیپریشن، آپ کو ڈیولوشن کا پورا نظام عطا کر دیا. ان کو اپنی مینجمنٹ میں، اپنے لوکل افیئرز میں، اپنی ٹریڈ میں، اپنی تجارت میں، اپنی ٹیکس کلیکشن میں، اپنے لوکل جنریشن آف فنڈز میں انڈیپینڈنس عطا کر. میں یہاں پہ ہمیشہ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ آپ چشم تصور میں لائیں کہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جہاں پر تقریباً 20 یہودیوں کے قبائل ہیں، 8 سے 10 ہزار ان کی تعداد ہے. باقی ریاستوں کے باشندے بھی آباد ہیں، 12 سے 15 ہزار ان کی تعداد ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ریاست کے اس عروج پر جانے تک 30,000 اس کی تعداد ہے. اب وہاں پر تمام قبائل ہیں، ان کی اپنا کلچر ہے، ان کے نارمز ہیں، ان کا سسٹم ہے، ان کی اپنی فکر ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بڑی محبت کے ساتھ ان سب کو امت کی چھتری کے نیچے پرو دیا. امت کی چھتری کے نیچے پرو دیا. ان کو ایک آئیڈیالوجی دی، ایک فکر دی، ایک نظریہ دیا، اور قومیت کی تسبیح میں انہیں دانوں کی طرح پرو دیا اور پرو کر فرمایا انہم امۃ واحدہ من دون اللہ. اور ساتھ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل نمبر 30 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین للیہود دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم الا من ظلم واثم. آپ نے فرمایا Jews of Banu Auf along with the Muslims form one nation. Jews have freedom to their religions and Muslims have freedom to their religions. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام موجود اقلیتوں کے رائٹس کا پورا چیپٹر قائم کیا، ان شکوں کو الگ قائم کیا، انٹر ریلیجس اور انٹرا ریلیجس رائٹس کی فکر کی، اس کی حفاظت کی، اور فرمایا ذمت اللہ و ذمت رسول اللہ. فرمایا اقلیتوں کے حقوق کی ذمہ داری محمد رسول اللہ کے پاس ہو. پھر آپ نے فرمایا، یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، آپ نے فرمایا امۃ مع المؤمنین. آپ نے فرمایا جتنے یہود ہیں، ان کے قبائل ہیں، ان کے ٹرائبز ہیں، ان کے الائز ہیں، یہ ایسے ہی امت ہوں گے جیسے مسلمان امت ہیں. پھر فرمایا مع المؤمنین. اب اس کا میں ایلیبوریشن کر دوں، یہ اپنے حقوق میں وہی حق پائیں گے جو کسی مسلمان کو ملتا ہے، عدالت میں وہی انصاف پائیں گے جو مسلمان کو ملتا ہے، میری نگاہ میں وہی حق پائیں گے جو کسی مسلمان کو ملتا ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی مائنورٹی میں سے، کسی اقلیت میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی، انا حجیجہ یوم القیامہ، میں یہاں بھی بدلہ لوں گا اور قیامت کے دن بھی اس کا وکیل میں ہوں گا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رائٹس اور ایکویلٹی میں یہ برابر ہوں گے، پھر اپنے نارمز میں برابر ہوں گے، اپنے خون بہا میں برابر ہوں گے، اپنی دیت میں برابر ہوں گے، رینسم منی میں برابر ہوں گے، سسٹم میں برابر ہوں گے، پروٹیکشن میں برابر ہوں گے، اپنے حقوق میں برابر ہوں گے، واجبات میں برابر ہوں گے. بھئی اگر ان کی ریاست کمائے گی تو وہ ان کا حصہ ہوگا، ان کی ریاست کمائے گی تو ان کا حصہ ہوگا. اگر کوئی غریب ریاست ہوگی تو امیر ریاست اس کی مدد کرے گی. کفالت عامہ کا نظام بھی ان کے لیے وضع کر دیا.
پھر اس کے بعد فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، فرمایا مگر ریلیجس آزادی حاصل ہوگی، ان کا دین اپنا ہوگا، ان کا دین اپنا ہوگا۔ فرمایا ان کے مذہبی معاملات میں ریاست مدینہ مداخلت نہیں کرے گی۔ فرسٹ ٹائم آج کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے فریڈم آف ریلیجن دیا، ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا، ہم نے فریڈم آف موومنٹ دیا، ہم نے مذہبی آزادی دی۔ میں آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، میں نے فرسٹ ٹائم امریکن کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشنل لینگویج میں عربی زبان میں خود ٹرانسلیشن کی، میں نے برٹش کانسٹیٹیوشن کی ٹرانسلیشن خود کی، میں نے یورپین کانسٹیٹیوشن کی عربک لینگویج میں ٹرانسلیشن کی، تاکہ میں اس کو عربی زبان میں پھر سمجھ سکوں اور پھر اس کی شکوں کو میں اس میں شامل کر سکوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہاں بات تو کرتے ہیں، مگر بات بنتی تب ہے کہ اگر ظلم ہو کسی اقلیت کے ساتھ اور اسے مسلمانوں کے مقابلے میں حق مل رہا ہو اور وہ جیت رہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجسلیٹو اتھارٹی بھی تھی، ایگزیکٹو اتھارٹی بھی تھی، جوڈیشل بھی تھی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرٹیکل 28 میں وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آربیٹریشن کی اتھارٹی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور سپریم جوڈیشل اتھارٹی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم کسی اپنے آئینی معاملے میں، امن کے معاملے میں، انتظامی معاملے میں، ریاستی معاملے میں اگر کسی جھگڑے میں شکار ہو جاؤ تو تمہاری سپریم جوڈیشل اتھارٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آرٹیکل نمبر 28 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ پھر اسی طرح آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں طے تھی۔ فرمایا انہ لا یخرج منہم احد الا باذن محمد، آرٹیکل 41 آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، کہ تمام انڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے مالی امور میں، اپنے علاقائی امور میں، لوکل باڈی سسٹم میں، مگر جب ریاست مدینہ کا معاملہ ہوگا تو سب یکجان ہو کر اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہاں سے ایکسپیڈیشن پر کوئی ریاست یا کوئی ولایت یا کوئی ٹرائب یا کوئی قبیلہ یا یونٹ، فیڈریٹک یونٹ جانا چاہے گا تو پھر سربراہ ریاست کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ نہ کوئی ٹریٹی سائن ہو سکتی ہے، نہ کوئی کووننٹ سائن ہو سکتا ہے، نہ کوئی معاہدہ طے ہو سکتا ہے، نہ کسی سے کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل ہو سکتی ہے جب تک ریاست مدینہ کے سربراہ کی سگنیچر اس میں نہ ہو۔ اسی طرح تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسلٹیٹو سسٹم عطا کیا۔ آپ نے فرمایا ان بینہما نصر علی من حارب اہل ھذہ صحیفہ، تمام جو لوکل باڈی سسٹم تھا، ٹرائبس تھے، انہیں فرمایا وہ اپنی فائنینشیل ذمہ داری میں بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور ڈیفینس آف دا اسٹیٹ آف مدینہ میں بھی انہیں انڈیپینڈنس دی۔ فرمایا ان کی طرف سے اگر ریاست مدینہ کو خطرہ لاحق ہوگا وہ اپنی سائڈ کی حفاظت وہ خود کریں گے، اور اگر داخلی خطرہ لاحق ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ اب فرمایا ان بینہم النصح والنصیحہ والبر دون الاسم، 46 آرٹیکل ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیموکریسی کا سسٹم عطا کیا، کنسلٹیشن کا سسٹم عطا کیا، فریڈم آف سپیچ دی، فریڈم آف ایکسپریشن دیا، اور آپ نے وہ پارلیمنٹ قائم کی۔ اس میں آدھے ممبرز جو تھے وہ ٹیکنوکریٹس تھے اور آدھے ممبر وہ ان قبائل کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک جوائنٹ سسٹم دیا تھا، اور وہ جو ٹیکنوکریٹس تھے وہ اسپیشلسٹ ہوتے تھے، جو تجارت کا ماہر ہوتا تھا وہ بھی ریاست مدینہ کی پارلیمنٹ کا ممبر تھا، جو تجارت کے امور کا ذمہ دار وہ ہوتا تھا، جو بزنس کا ایکسپرٹ تھا تو وہ بھی اپنی ایکسپرٹیز اور اسپیشلٹیز کی بنیاد پر وہ ممبر ہوتا تھا پارلیمنٹ کا۔ اگر کوئی علاقات عامہ، علاقات داخلہ، علاقات خارجہ کا ماہر ہوتا تھا تو وہ ایز اے ماہر اس کی سلیکشن ہوتی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی اور وہ ممبر ہوتا تھا۔ اگر وہ تجارت کا، بزنس کا، ٹریڈ کا، ڈیولپمنٹ کا جس شعبے کا ماہر ہوتا تھا، لوکل باڈی سسٹم کا ماہر ہوتا تھا، وہ اس کی نشست مقرر ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ اس کا کرائٹیریا، اس کی کیپیبلٹی تھی، اس کی کمپیٹنسی تھی، اس کا علم تھا، اس کا نالج تھا اور اس کی شہرت تھی، اس بنیاد پر ان کو الیکٹ کیا جاتا تھا یا اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ اور باقی قبائل بھی وہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے قانون کے مطابق پھر وہاں سے اپنے اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ پورا نظام جو دیا، کیا اس کو من و ان امپلیمنٹ بھی کیا؟ میں نے اپنی کتاب کی دوسرے والیوم میں نے سارے سسٹمز مینشن کر دیے. اس میں مینشن کر دیا کہ آپ صرف کہتے ہیں کوئی نظام امپلیمنٹ ہوا، میں عرض کرتا ہوں سارا نظام امپلیمنٹ ہوا. یہ جتنے 63 آرٹیکلز ہیں، اگر بغور اس کا جائزہ لیں تو میں نے صرف ثابت نہیں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حیات طیبہ کی مثالیں لا کر ثابت کر دیا کہ یہ پورا دستور مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ حیات طیبہ میں امپلیمنٹ ہو چکا تھا. صرف مثال کے طور پر آپ کو پیش کر دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گورنرز کی اپوائنٹمنٹ بھی خود فرماتے تھے. آپ نے قبیلہ اخ اور اشاعرہ اور قبیلہ اشق کے لیے صحابی طاہر بن ابی حالہ تمیمی کو گورنر بنا کے بھیجا، یعلا بن امیہ تمیمی کو جند کا گورنر بنا کے بھیجا، قیس بن مکشو کو صنعاء کا جو یمن میں ہے اس کا گورنر بنایا، سرد بن عبداللہ کو جرش کا، عامر بن شہر ہمدانی کو ہمدان کا، اور عطاب بن اسید بن ابو آس کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کے بھیجا. اسی طرح شہر بن بازان کو یمن کا بنایا، زید بن خزرجی کو حضرہ موت کا بنایا، ابو موسیٰ اشعری کو معارب کا گورنر بنایا، منذر بن ساوا کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر بنایا. یہ اپوائنٹمنٹس بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، اور اس کی بنیاد علم تھا، تقویٰ تھا، امانت تھی، ثقافت تھی، پاکیزگی تھی، کمپیٹنسی تھی اور شہرت تھی. جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن، کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھیکل کوڈ کا پورا ڈیٹیل لکھ کر اس کے لیے بھی بھیجتے تھے، اور اس کے عامت الناس کے لیے، شہریوں کے لیے بھی بھیجتے تھے کہ اس کے فرائض یہ ہیں اور تمہارے حقوق یہ ہیں، تاکہ ہر شہری کو پتہ ہو کہ میرے حق یہ ہے. اور اگر ایک شہری کی شکایت آتی تھی تو اس کو معزول کرنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے تھے. ایک بڑی خوبصورت بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا پروری کے نظام کو اپنے قدم مبارک کے نیچے رونٹ دیا. زمانہ جاہلیت سے اقربا پروری کا نظام تھا، خاندانی نظام چلا آ رہا تھا، بادشاہی نظام تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بھی پروموٹ ہونے سے روک دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپوائنٹمنٹ فرما رہے تھے، میں یہاں پر 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک آپ کے چچا جان سیدنا عباس علیہ السلام، وہ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا کر بھیجیں. آپ نے فرمایا یا اما رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ بہتر نہیں کہ آپ اس دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کریں، یہ گورنری آپ کے لیول کی چیز ہی نہیں. یہ آنیسٹی دیکھیں، یہ اقربا پروری کے نظام کو آپ نے کبھی پروموٹ نہیں ہونے دیا. اس کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری آپ کے خادم تھے، ساری زندگی آپ کی صحبت میں گزاری، بڑے رقیق القلب تھے، بڑی نرم طبیعت والے تھے، بڑے ملائم طبیعت والے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی گورنر بنا کے بھیج دیں. آپ فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، تم بڑے ضعیف آدمی ہو، یہ امانت ہے، اس کی جواب طلبی ہوگی، تم شاید پھنس جاؤ، جواب نہ دے سکو، کیونکہ یہ سختی والا کام ہے، تم ادا نہ کر سکو گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے ایتھیکل کوڈ لکھتے تو اس میں لکھتے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. آپ فرماتے جس شخص کو اللہ رب العزت نے لوگوں کا حاکم بنایا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے حقوق میں اگر وہ خیانت کرے تو فرمایا اللہ رب العزت اس پر جنت حرام کر دیتا. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان گورنرز کی سیلریز بھی مقرر کی ہوئی تھی، ان کے ڈیلی کے پرکس، ان کے الاؤنسز، ان کی سیلریز، ان کی گریجوٹی، ان کی پینشن، ہر چیز وضاح کرتی. گورنر مکہ تھا، اسے 2 درہم روزانہ کے دیے جاتے تھے سیلری کے طور پر. یہ میں نے ریفرنس دے دیا آپ کو. اسی طرح ان کی گریجوٹی فکس تھی، ان کی پینشن فکس تھی، ان کی انشورنس فکس تھی. اور پھر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا من ولی لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ منزلا. فرمایا جو ہمارا والی ہوگا، حاکم ہوگا،
اگر اس کے پاس گھر نہیں تو ریاست اسے گھر بھی دے گی، اس کے پاس اگر کنوینس نہیں تو ریاست اس کو کنوینس بھی، گاڑی بھی دے گی جو جانور ہوتے تھے، اگر خادم نہیں تو خادم بھی دے گی، شادی نہیں ہوئی تو اپنے خرچے پر شادی بھی کرے گی تاکہ تقوی کے ساتھ رہ سکے۔ اس کے بعد اگر اس نے کچھ ہتھیانے کی کوشش کی تو وہ کرپشن ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دے دیا۔ اگر آج کوئی کہے کہ یہ نظام میں نے بنایا ہے، مشرق نے، مغرب نے، اس وقت مشرق و مغرب کو خبر نہیں تھی جب حضور نظام عطا کر رہے۔ صلی والسلام نے اکاؤنٹیبلٹی کا پورا سسٹم وضع کیا تھا۔ 4 سال کے لیے گورنر اور حکام اور والی اور چیف منسٹرز مقرر ہوتے تھے، اور اگر ان کی شکایت آتی تھی تو جب چاہتے تھے معزول کر کے لے آتے تھے۔ یہ وہی تو نظام تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید سیف اللہ جن کا لقب تھا، وہ گورنر تھے، وہ حلب کے، اور اپنی گورنری کے دوران شام میں تھے۔ ان کو شکایت پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کروائی، کمیٹی بھیجی۔ وہ تحقیق کروانے کے بعد پوری انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیق ہوئی، پتہ یہ چلا کہ کسی شخص نے آپ کے دربار میں آپ کا قصیدہ پڑھا ہے، سیدنا خالد بن ولید، اور آپ نے اسے انعام میں بیت المال سے مال عطا کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے جب خبر پہنچی اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اس کی تحقیق کی۔ جب تحقیق سچ ثابت ہوئی تو اسی وقت انہیں معزول کیا، گھوڑے سے بندھوا کر لٹکا کر نیچے شہر مدینہ میں گھمایا اور پھر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ لوگ پریشان تھے، ہکا بکا تھے، دیکھ رہے تھے۔ آج تو خالد بن ولید کی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہو جائے گی۔ آپ کھڑے ہوئے، اپنا گردہ جھاڑا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں جس ریاست کا سربراہ عمر جیسا ہوگا اسلام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابن لطیبہ ایک تحصیلدار تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹیکس کلیکٹر بنایا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے، ابن لطیبہ کو ٹیکس کلیکٹر بنا کے کسی ریاست کی طرف بھیجا۔ وہ کچھ عرصہ رہے، وہاں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے آئے۔ جب واپس آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے اور یہ تحفہ مجھے دیا گیا ہے۔ یہ ہدیہ آپ کے لیے ہے اور یہ تحفہ مجھے دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہ لگا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، پوری اپنی پارلیمنٹ کو بلا لیا، فرمایا کہ سنو بھائی، یہ وہ کلیکٹر ہے جسے ہم ریاست کی ذمہ داری پر، نوکری پر فلاں علاقے میں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا ہدیہ ہے اور یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا، میں اس سے پوچھتا کہ کون آ کے اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ اپنے منصب کا استعمال اگر غلط طریقے سے ہو وہ بھی کرپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ بات یہ ہے کہ پورا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا سچویشن تھا، سپریمیسی آف پارلیمنٹ تھی، رول آف لا تھا۔ جس ریاست میں، ملک میں رول آف لا ہوگا اس ریاست کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر قانون نافذ ہو رہا ہوگا اور اس قانون کی نگاہ کے سامنے کسی بڑے سے بڑے اور اس کے بڑے سے بڑے کی اولاد بھی نہ بچ سکے گی تو اس ملک کو، اس ریاست کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل 16 ہے، اس میں فرمایا ان المؤمنین المتقین علی من بغى منہم او ابتغى دسیعۃ ظلم او اثم او عدوان او فساد بین المؤمنین ان ایدیہم علیہ جمیعا ولو کان ولد احدہم۔ آپ نے فرمایا اس ریاست مدینہ کے تقوی شعار مومنین میں سے اگر کوئی شخص یہاں ریاست مدینہ کا آئین توڑتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے خلاف سارے قبائل اکٹھے ہو کر یکجان ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا خواہ وہ کسی بڑے قبیلے کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ، ہمیں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت عامہ کا وہ نظام عطا کیا. آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. وہ نظام عطا کیا. ایک روز ریاست مدینہ کے ہیڈ کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں، مسجد نبوی میں السقیفہ الساعدہ پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، اور مسجد نبوی میں بھی وفود آیا کرتے تھے، کچھ ڈپارٹمنٹس رن ہوتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اسے امام جلال الدین سیوطی اور امام آلوسی نقل کرتے ہیں. ایک خاتون نے اپنا بچہ بھیجا، اس کے بدن پر قمیص نہیں تھی، اور اسے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ہماری ریاست کے سربراہ ہیں. کفالت عامہ کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ بچہ ننگے بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے قمیص عطا کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے بچے، ابھی تم بیت المال میں یا ریاست کے پاس کوئی قمیص یا میرے پاس نہیں ہے، جیسے ہی بندوبست ہوگا تم گھر جاؤ، میں تمہیں بلوا کر دے دوں گا. وہ بچہ یہ جواب لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا. اس کی ماں نے دوبارہ بھیجا. اس نے کہا جاؤ بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو یا رسول اللہ اگر ریاست کے پاس قمیص نہیں تو آپ کے بدن پر تو قمیص ہے، آپ کے جسم اطہر پر تو قمیص ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، اپنے کاشانہ اقدس میں گھر مبارک تشریف لے گئے، وہاں جا کے اپنی قمیص اتار کر اسے بلوا کر دے دی اور کہا جاؤ بیٹے تیرا حق دے دیا، اپنی ماں کو کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا کر. وہ بچہ گیا دوڑتا ہوا اپنی ماں کو بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص سربراہ ریاست کی حیثیت سے اتار کر دے دی. اس کے بعد اذان ہوئی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اذان ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے باہر نہ تشریف لائے. پھر دوبارہ اذان ہوئی، دوبارہ تشریف نہ لائے. صحابہ کرام پریشان ہوئے، آپ کی بارگاہ میں آئے، استفسار کیا یا رسول اللہ خیر ہے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی، میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی، وہ اتار کر میں نے اس بچے کو دے دی، کہیں یہ نہ سمجھے کہ اس ریاست میں کفالت کا نظام نہیں رہا. مگر اب میں ننگے بدن نماز کے لیے آ نہیں سکتا، جب میری قمیص کا بندوبست ہوگا تو میں باہر آ جاؤں گا. بات یہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے. نام تو بڑوں نے لیا، مگر اگر یہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جگرا چاہیے، ہمت چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، عہد چاہیے، جرأت چاہیے، قوت چاہیے. اگر آج ایسے لیڈر پیدا ہو جائیں تو یہ پاکستان ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ایسی مملکت بن سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے لیڈنگ رول امت مسلمہ کے لیے ادا کر سکتا ہے. والسلام علیکم.